بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد، چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں ناچیز بندہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ آج میں آپ کو سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 153 کا جو ہے تفسیر عرض کروں گا، ہر حرف ہر لفظ کا معنی عرض کروں گا، ترجمہ کے بعد سمجھاؤں گا کہ اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے۔ میرے دوستو، آپ نے اللہ کے کلام کو، اللہ کے اسلام اور احکام کو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو ہر ایک کے کان میں ضرور پہنچانا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ یا ایھا الذین، یا ندا کا لفظ ہے، ایو جیسا کہ، ہا ضمیر ہے، اس کو کہتے ہیں متصل غائب کی ضمیر ہے۔ یا ایھا، اے، الذین اس میں موصولہ ہے، اس میں موصول، الذی واحد، اللہ زان تثنیہ دو، الذین جمع، یہ الذین ہے۔ یا ایھا الذین، جس کو یہ کہ یہ معنی دیتا ہے الذین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آمنو، آمنو کا معنی ہے میرے دوستو ایمان لائے جو لوگ، عورت ہو یا مرد ہو، ایمان لانے والے۔ آمنو اصل میں لفظ ہے امن، امن، جو آدمی ایمان لاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، جہنم سے اس کو جو ہے میرے دوستو بچا لیا جاتا ہے، امن آ جاتی ہے، وہ بہشتی بن جاتا ہے۔ اس لیے آمنو کا معنی امن ہے، یعنی ایمان لانے والے، ایمان لائے۔ امنا، امنا، امنو، یہ میرے دوستو ماضی جمع کا صیغہ۔ اور اس کے بعد اللہ فرمایا امن استعینو، استعینو، استعینو عربی میں اس کا معنی ہے تم مدد مانگو۔ استعانت کہتے ہیں عربی میں اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، استعانت مدد کو کہتے ہیں۔ بالصبر با جو ہے اس کا یہ جار ہے، اور صبر، صبرن، صبرا، بالصبر، صبر سے۔ والصلاۃ وا عاطفہ ہے، اور بالصبر کی با جو جس طرح میں نے عرض کیا یہ وہ جار ہے، یہ وا جو ہے یہ قسمیہ بھی ہوتی ہے، واللہ، اللہ کی قسم، والصلاۃ، اور نماز۔ وا عاطفہ ہے، ایک لفظ آ گیا، دوسرا اسم آ گیا، دوسرا اسم، تیسرا اسم، وا وہاں استعمال ہوتی ہے، ایک جملے کو دوسرے جملے میں ملاتی ہے۔ انا، یہ بشک کا معنی دیتا ہے اللہ، اللہ کا معنی اللہ ہی ہے۔ ما میں نہ ساتھ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ چیز ہو تو اس کو ما کہتے ہیں عربی میں۔ صابرین، ما صابرین، صابرین جمع ہے صابر کی۔ صابرہ، اور یہ نون لگایا گیا، یا نون لگانے سے یہ جمع بن گیا، صابرین بن گیا۔ تو میرے دوستو، اب میں آپ کو اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر کی۔ اس کا معنی ہے اے اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے، یعنی جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، بلیات میں، طوفان میں، وبا میں، کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں، کسی مصائب میں پھنس جاؤ تو پھر تم نے پہلے صبر کرنا ہے، پہلے صبر کرنا ہے، پھر اس کے بعد بالصبر کے بعد ہے والصلاۃ، پھر نماز سے بدل لو، یعنی پہلے صبر سے لو پھر اس کے بعد نماز سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہوائے دینی اور دنیاوی میں خاص کر درجات قرب و معرفت کے حاصل کرنے میں صبر اور نماز سے مدد لو۔ صبر لغت میں روکنے کو کہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفسانیہ کو روکو، کیونکہ جہنم انہی سے ڈھکی ہوئی ہے۔
اور اپنے نفس کو جانی اور مالی مشتقو اور سختیوں پر روکو، کیونکہ جنت انہی سے گھری ہوئی ہے۔ بری مجالس سے یکسوئی اور ذکر و طاعت پر نفس کو مجبور کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلوت کی فضیلت میں فرمایا ہے کہ مسلمان کا عمدہ مال بکریاں ہیں، کہ انہیں لے کر کسی پہاڑی کی چوٹی میں چلا جائے بندہ، یا چلے جائیں اور فتنوں سے اپنے دین کو بچائیں۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اب میں آپ کو والصلاۃ مانا اور صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، والصلاۃ صلاۃ کہتے ہیں عربی میں نماز کو، نماز پڑھنے والوں کو مصلی کہتے ہیں، جس پر ہم نماز پڑھتے ہیں اس جائے نماز اس کو مصلی کہتے ہیں، جس پر نماز پڑھی جائے یعنی جگہ وہ جو ہوتی ہے کپڑے کی بنی ہو اس کو مصلی بولتے ہیں، اور پھر نمازی کو مصلی اور جو ہے نماز کو صلاۃ۔ یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ اور نماز سے صبر مدد لو وصلاۃ۔ اگرچہ نماز بھی داخل ہو گئی تھی، لیکن نماز کے محتم بالشان اور ام العبادات اور معراج مومن ہونے کی وجہ سے اسے خاص طور پر جو ہے جداگانہ ذکر فرمایا گیا، بیان فرمایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً حدیث موجود ہے، روایت کرتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس حدیث کو صاحب مسند فردوس نے روایت کیا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کا نور ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بارے میں کہ عبادت گزاروں کے درجات کی انتہا اور بعض گشت نماز کی حقیقت ہے، اور نماز کی کثرت سے درجات میں ترقی ہوتی ہے، اور صلاۃ حاجت کا ذکر عزیزان محترم میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پھر میں عرض کروں گا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہونے کے معنی مفسرین کرام نے یہ بیان کیے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں مفسر کرام کے جو انہوں نے تفسیریں کی ہیں ان کے متعلق ان کے بیان ان کے جو ہے میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت اور قبول دعا سے صابروں کے ساتھ ہے۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بصری یاسرآباد چکمال تحصیل محض ضلع وہاڑی، میں کہتا ہوں کہ ساتھ ہونے سے ایک بلا کیف کو مراد ہے، اور وہ جو ہے عارفین پر روشن ہے، اور اس کی پوری حقیقت عالم الغیب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرے دوستو، میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ جو ہے مدد لو صبر سے پہلے، اور اس کے بعد مدد لو نماز سے۔ جب آپ کو کوئی مصیبت نظر آ جائے، کوئی درپیش کوئی مسئلہ بن جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد بہتر تو یہی ہے کہ پہلی رکعت میں قل هو اللہ، دوسری میں قل اعوذ برب الفلق، اور آخری میں قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 جو قل ہیں یہ پہلی رکعت میں بھی پڑھے اور دوسری رکعت میں۔ نماز پڑھنے کے بعد سلام جو ہے پھیرنے کے بعد آپ نے جو ہے اللہ کی حمد ثنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، پھر یہ دعا پڑھنی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اور آپ نے حاجت کا تصور بھی رکھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ الکریم الحلیم، لا الہ الا اللہ الکریم الحلیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر وسلامۃ من کل ذنب من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک ردا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ عزیز محترم، اس کو پڑھ لینا ہے آپ نے، اور پھر دعا بھی مانگنی ہے، یا اللہ میرا فلاں کام ہے کر دے۔ انشاءاللہ میرا تجربہ ہے، میں نے کئی بار اس کو آزمایا ہے،
اور صحیح ہے اور مجرب ہے، تو انشاءاللہ آپ بھی پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوئی بھی دینی ہو دنیاوی ہو نیک حاجت پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ پھر میں اگلی آیات مبارکہ 154 کے متعلق کل کو آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔